آپ دیہات میں پیدا ہوئے، پھر آپ نے شہروں میں بھی زندگی گزاری، اب دیہات کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ میں خود جاتا تھا یہاں صحراؤں میں، درختوں کے اوپر چڑھ کے کلہاڑیوں سے اس کی ٹہنیاں کاٹتا تھا. وہ تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود. ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں عبد الخیل پہنچے، جہاں ان کے سیکریٹری نے استقبال کیا. مولانا فضل الرحمان نماز کے لیے باہر نکلے تو ان سے ملاقات ہوئی. صبح اٹھنے کی عادت کب سے ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور میں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے لگ گیا تھا. ہمارے چچا جان ہوتے تھے مرحوم خلیفہ محمد صاحب، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا تھا. تو تب سے صبح نماز کے وقت اٹھنے کی عادت تو ہے، صبح اٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے. گھر میں تو ہمیں اجازت بھی نہیں تھی کہ ہم صبح نہ اٹھیں یا جماعت میں شامل نہ ہوں. کبھی مار تو نہیں پڑی صبح دیر سے اٹھنے پر؟ مار تو نہیں پڑی ہے، لیکن ڈانٹ ضرور پڑی ہے، والد صاحب کی بھی، چچا جان کی بھی. گاؤں میں فجر کی نماز کی امامت کروائی. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیہات میں پیدا ہوئے، پھر آپ نے شہروں میں بھی زندگی گزاری، اب دیہات کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ دیہاتی زندگی تو ویسی بھی فطرت کے قریب تر ہے. میں نے جب ملتان سے میٹرک پاس کیا تو 2 سال تک میں نے دیہاتوں میں ہی پڑھا ہے جی، بالکل سنسان علاقوں میں. تو دیہاتی ماحول سے میری بڑی مناسبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب میری ضروریات زندگی جو ہے، میرا جو اب مصروفیات ہیں، اس کا اگرچہ زیادہ تر تعلق اب گاؤں کے گھر سے نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جب بھی ڈیرے آتا ہوں تو کوئی وقت نکال کر میں ضرور یہاں پہنچتا ہوں، 1-2 رات یہاں گزارتا ہوں. اپنے والد مولانا مفتی محمود کی قبر پر فاتحہ خوانی کی. آپ کے والد مولانا مفتی محمود کی قبر بہت سادہ ہے، آپ نے مزار کیوں نہیں بنوایا؟ ہمارے ہاں چونکہ تمام جو جتنی بھی ہمارے خانقاہیں ہیں، ہمارے قبرستانیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی پختہ قبر نہیں ہے. تو اسی سنت طریقے کا لحاظ رکھا گیا ہے. ساتھ ہی ان کی زرعی زمین تھی، وہاں پر چنے کی فصل کی کٹائی میں شریک ہوئے. عام تاثر ہے کہ مولوی حضرات ہاتھ سے کام نہیں کرتے، کیا آپ بچپن میں ہاتھ سے کام کرتے رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ دیہاتی ماحول ہے، مجھے یاد ہے میں یہاں پر جب پڑھتا تھا تو میں خود جاتا تھا یہاں صحراؤں میں، درختوں کے اوپر چڑھ کے کلہاڑیوں سے اس کی ٹہنیاں کاٹتا تھا. پھر یہاں یہ جو آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں، اس میں گھاس ہوتی تھی ایک قسم کی، تو وہ میں کاٹتا تھا تاکہ میں وہ لاؤں گھر. اور ہمارے گھر میں چونکہ یہاں پر گائے بکریاں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کو چارہ وغیرہ لانے کے لیے، تو یہ سارے کام ہم یہاں کرتے تھے. پھر گھر میں جو ہمارے جانور وغیرہ ہوتے تھے تو میں خود نکال کے ادھر پہاڑوں کی طرف جاتا تھا چرانے کے لیے جی. گاؤں واپس آئے اور ناشتہ کیا.
घर के करीब गांव की एक दुकान में गए, जहां थोड़ी देर बैठे। गांव में अपने वालिद के दोस्तों और दूसरे लोगों से मिले। करीबी गांव पनियाला में अपने पीर साहबजादा महमूद शाह से मिलने गए। पीर साहब ने उनके लिए दुआ की। دو ورځې زندگی دې راکړې ده، بیا به تا ته حاضر یو د هغو عملو توفیق راکړي. बज़ाहिर सियासत बहुत मुश्किल काम है, कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि सियासत छोड़ दें? इतना आदमी कभी तो थक जाता है, उकसा जाता है। एक तो उसकी एक थकान है, वो तो अपनी जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये भी एहसास होता है कि मेहनत के बावजूद मुसलसल जो मायूसियाँ होती हैं, और मायूसियों का जब सफ़र लंबा हो जाता है तो ये एहसास तो आता रहता है, लेकिन फिर जो मकसद से जो लगन होती है और उसकी तबीयत में जो तहरीक होती है, वो मुसलसल उसके लिए जदोजहद पे आमादा करती है और मुतहर्रिक रखती है। गांव से डेरा इस्माइल खान शहर में अपने घर पहुंचे। वालिद साहब की कौन सी बात अच्छी लगती है? जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं वो आखिरत के लिए हमारा मकसद है, और दुनिया में भी उसी से कामयाबी मिलती है जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उनसे किस बात पर आपको शिकायत रहती है? शिकायत तो बस इसी बात पर रहती है कि वो घर बहुत ही कम आते हैं, न होने के बराबर जैसे।